الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العلی العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، انسان اس دنیا میں اگرچہ اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن بندگی بجا لانے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور انسان کو بندگی کا پاٹ پڑھانے کے لیے یا صحیح معنوں میں بندگی کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ علم ہے. اگر علم اس کے پاس نہیں ہے، جانکاری اس کے پاس نہیں ہے، واقفیت اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ کورے کاغذ کی طرح ہے. جس طرح کورا کاغذ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، اسی طرح انسان بھی بغیر علم کے کوئی افادیت نہیں رکھتا. خود وہ بندگی کو اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا، خود وہ دوسروں کو کچھ اچھی چیز نہیں سکھا سکتا، خود وہ دوسروں کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو فائدے مند اور سود مند ہو. اور سب سے بڑا فائدہ جو قرآن کریم میں کہا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں برابر نہیں ہو سکتے. حدیث میں آتا بھی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہے یا عورت، اس کو علم دین سیکھنا یا علم سیکھنا ضروری ہے، جس سے وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے. علم اپنے میں ایک سمندر ہے، اس میں انسان جتنا غوطہ لگاتا ہے اتنے موتی، سیپی اور دوسرے تمام چیزیں نکال کر لاتا ہے، جو زیور بنتا ہے، جو اس کے لیے بہترین رہنمائی کا سبب بنتا ہے. اس لیے آج کے وقت میں علم کی بڑی قدر ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو علم کی قدر ہر دور میں رہی ہے. علم کا بول بالا ہر دور میں رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان علم سے کبھی کبھی نظریں چرانے لگتا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ تمام مذاہب کے اندر علم کو بڑی فوقیت دے کر علم کو حاصل کرنا اور کرانا وہ اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں، ذمہ داری سمجھتے ہیں. لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلم سماج کے اندر اس کے اوپر کوئی بھی توجہ نہیں دی جاتی. توجہ اگر دی جاتی ہے تو بہترین بارات گھر بک کرنے پر، ایک رات میں سینکڑوں دن کی کمائی کو لگانے پر، شادی بیاہوں پر، اور نتیجہ جو ہوتا ہے تو اس کا خاطر خواہ فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا. ہم پچھلے اگر 50 سالوں کا تھوڑا سا موازنہ کریں، 70 سالوں کا موازنہ کریں، تو ہر قوم نے اپنے لیے بڑے بڑے ادارے قائم کیے اور ان کی قوم اس میں پڑھ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے.
ہم نے اگر یہ تلخ جائزہ لیں کہ ہم نے کیا بنایا تو آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ شادی حال مسلمانوں کے نظر آتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ بس اس سے کام چل جائے گا. علم کو انہوں نے ثانی درجے میں رکھ دیا اور اپنے تمام کاروبار کو, دوسری تمام نظریات کو اول درجے میں رکھ دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ علم مسلم سماج سے ختم ہو گیا. اور اس کا نتیجہ اب اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے کوئی اسکول, کوئی کالج, کوئی اچھا مدرسہ قائم نہیں کیا جس کے نتیجے میں ہمارے بچے جو اس وقت کی نئی پیڑھی ہے وہ پڑھ سکیں. دور دراز ہم بھیجتے ہیں. جن اسکولوں میں, جن سوسائٹیوں کے اندر ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں وہ وہاں کیا سکھائے جا رہے ہیں اس پر بھی ہماری توجہ نہیں ہوتی, اس لیے کہ ہم خود اس سے آراستہ نہیں. ہم بھیج دیتے لیکن اس کے اندر کیا مٹیریل ہے, کیا مواد پڑھایا جا رہا ہے اس طرف توجہ نہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج کی بڑی بڑی سبھا لگتی ہیں جو مہاتما بن کر ہندو مذہب کے بہت سے مہاتما بن جاتے ہیں اور وہ اپنا گیان بانٹا کرتے ہیں. ہم نے کل ایک مسلم بچے کو دیکھا, بہت افسوس ہوا اس بات کو دیکھ کر کہ وہ اس مہاتما کے اس پورے کے پورے پنڈال میں جس میں ہزاروں کا ایک پورا جمع غفیر تھا اور وہاں وہ بھاشن دے رہے تھے اور یہ چھوٹا بچہ مشکل سے 5 سے 6 سال کا تھا جو بھی دوسرے کہہ سکتے نرسری وغیرہ ہی میں تھا, اور وہ وہاں جا کے کہتا ہے کہ مہاراج میں آپ کے درشن کرنا چاہتا ہوں, مہاراج میں آپ کے درشن کرنا چاہتا ہوں, پیر چھونا چاہتا ہوں, میں آپ کو لائک کرتا ہوں, آپ کی سبھا میں آنا چاہتا ہوں. اب آپ خود دیکھیے کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں ڈال رہے ہیں. ان کا عقیدہ ہم نے کس طریقے سے توڑ کر مروڑ کر پیش کر دیا, اور وہ مہاراج مہاراج کہہ کر جو چیزیں ہم ان کو دینے کی ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم نے نہ دے کر اس غیر مسلم نے اس بچے کو ایک چاکلیٹ دی اور پورے طور پر گلے لگا کر اس کو اپنا بنا لیا. تعلیم پر اب آپ بتائیے کہ اس کو قرآن, حدیث, دینیات, اللہ سے لو لگانا, اس کی بندگی کرنے میں من لگے گا؟ نہیں لگے گا. ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ سماج میں چل کیا رہا ہے. اگر ہم نہیں پڑھے, کسی مجبوری کے تحت, کسی پریشانی کے تحت, حالات نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, ہم تعلیم یافتہ نہیں ہو سکے, لیکن ہم اپنے آنے والے نسلوں کو بچا سکتے ہیں. اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خاص طور سے ایسے اپنے چھوٹے چھوٹے مدرسے, اسکول کھولیں جس میں ہم بنیادی طور پر ان کو جو ہے دینیات سکھائیں, عقیدہ مضبوط کریں کہ ہمارا اللہ کون ہے, ہمارا مذہب کیا ہے, ہم کس کو مانتے ہیں, ہمارے یہاں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. اسکول کی تمام تعلیم اپنی جگہ مسلم ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس کا فنڈامنٹلز بھی ہم اپنے بچوں کو دیں. اگر نہیں دیا تو کل کو یہ مسجد خالی ہے, کوئی نہیں آئے گا میں, اور جب مسجدیں خالی ہوگی تو قیامت برپا ہوگی, خدا کی پھٹکار پڑ دے گی. جب اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اس دھرتی پہ تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی. پیغمبر رسول کیوں آتے تھے؟ لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے جاتے تھے. غلط راستہ اگر انہوں نے چن لیا, غلط طریقے پر اگر وہ نکل گئے تو ان کو بتلایا جاتا تھا. آج کے وقت میں اگر دیکھا جائے مسلم بچیوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. جتنے انسٹیٹیوٹ چلتے ہیں, کالجز چلتے ہیں, اسکول اور یونیورسٹیز میں
جس طرح مسلم بچیاں پڑھ رہی ہیں اور اس کے بعد کے جو حالات ویڈیو کی شکل میں دیکھنے کو مل رہے ہیں افسوسناک ہیں، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی حرکتیں، اور سب سے بڑی چیز جو آ رہی ہے سامنے وہ ارتداد کی ہے کہ ہماری مسلم بچیاں جو تھے اس وقت کی 12 سال سے 18 سال، جو ٹین عمر کہلاتی ہے، TEEN 13 سے لے کر 19 تک کی جو عمر ہے لڑکیوں کی، اس قدر کی ارتداد کا شکار ہے کہ آپ بتایا نہیں جا سکتا۔ اسکول اور کالجز میں غیر مسلم لڑکوں سے دوستی رچا کر بھاگنا، اور پھر اس کے بعد کی جو ایکٹیویٹی ان کے سامنے آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ نکل کر سامنے آ رہا ہے، بہت افسوسناک ہے۔ 1-2 نہیں، 2.5 لاکھ سے زیادہ ابھی تک مسلم بچیاں غیر مسلم ہو گئی ہیں، ہندو بن گئی۔ ہمارے اوپر کوئی کیوں نہیں چل رہی، ہمارے کان پر کوئی کیوں نہیں چل رہی؟ ہماری کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، نبی تو آئیں گے نہیں، اس وقت نبی کوئی نہیں آئے گا، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب نبیوں کی ذمہ داری اس امت کے کاندھے پر ڈالی گئی ہے، ہر شخص اپنے بھی ذمہ دار ہے۔ اگر آپ آج جانتے ہیں کہ آپ کی نگرانی میں آپ کے محلے سے، آپ کے علاقے سے کوئی بچی بھاگ گئی غیر مسلم کے ساتھ اور اس نے اپنا دھرم پریورتن کر لیا، تو ذمہ دار آپ کی ہیں، اپنے کو چھڑا نہیں سکتے آپ، اس لیے کہ کل جواب نہیں دیں، آپ کو کرنے پڑے گی۔ ہمارے وہ بچے جو ابھی تک محفوظ تھے وہ بھی اب مہاراج کی سبھا میں جا رہے ہیں، ان کے لیے آپ دنیا بھر کی ساری چیزیں آپ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فنکشن ہوتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، شادی بیاہ میں کیا نہیں کرتے، ایک اچھا اسکول کالج اور مدرسہ اپنے 4-6 لوگ مل کے نہیں چلا سکتے، یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے جو کیا سو کیا، لیکن آنے والی نسل کو اگر آپ مضبوط رکھنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دعائیں خیر کریں، وہ چاہتے ہیں اگر آپ کہ مرنے کے بعد آپ کے لیے کوئی سال ثواب کرتا رہے، تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو۔ انسان کے لیے آتا ہے، حدیث پاک ہے کہ انسان جو ہے جب اس دنیا سے جاتا ہے تو 3 چیزیں ساتھ لے کر جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے اور 2 چیز نہیں رہ جاتی ہے۔ جب انسان مرتا ہے اس کی جائیداد، اس کے بچے اور اس کے اعمال، یہ 3 کام جب کوئی بھی میت ہوتی ہے، کوئی بھی بندی ہوتی ہے، اس کو آخری آرام گاہ تک پہنچایا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کے بچے، رشتے دار، احباب، اس کی جائیداد، جو دولت اس نے کمائی ہے، سب اس کے ساتھ ہوتی ہے اس وقت، اور اس کا نیک عمل، صدقہ جاریہ وغیرہ جو اس نے کیا ہے، خیرات وغیرہ، وہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے نیک عمل، خیرات کے کام، اچھے کام اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں، اولاد اور جائیداد سب یہی کی رہ جاتی ہے، کوئی نہیں لے کے جاتا۔ اب اگر اس کے لیے صدقہ جاریہ کرنا ہے، یعنی کہ انسان مر گیا تو اب تو کچھ نہیں کر سکتا نا، اب وہ محتاج ہے پل پل کا، ایک سبحان اللہ کہنے کا محتاج ہے، انسان چلا گیا، اب وہ ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا۔ اب اگر سبحان اللہ کہنے کے لیے اس کو لاکھوں کروڑوں روپے بھی دینے پڑے تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ ایسے میں اس کی نیک اولاد اگر اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے، قرآن پڑھ کے اس کو بخش دیتی ہے، تو کروڑوں لاکھوں روپے سے زیادہ اس کو جو بینیفٹ ہوتا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ 1000-2000 روپے دے کر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، خواہ کا یار حفیظی لگا رہے ہیں، کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ یہ نہیں ہوتا، اس کا فائدہ اگر ہوگا تو اس وقت ہوگا جب واقعی میں آپ کا دل اللہ سے لگا ہوگا۔ دنیا میں بھی فائدہ ہے، بے شمار فائدے ہیں،
حالات ابھی آ جائیں مسجدوں میں آ کے بیٹھ جاتے انسان ذرا سا پریشان ہو اللہ جھٹکے دیتے بیچ بیچ میں، بخار آ گیا، نزلہ ہو گیا، یا اسی طریقے سے آپ کو جو ہے ڈینگو ہو گیا، یا اسی طریقے سے کوئی حادثہ ہو گیا، یہ اللہ رب العزت آپ کو دکھاتے ہیں، پھر آپ اللہ کی طرف منہ لگاتے ہیں اور پھر دیکھیے آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہو جاتا ہے، مزہ آنے لگتا ہے آپ کو، اور جیسے سب کچھ صحیح ہونے لگتا ہے بھاگ جاتے ہیں۔ ناشکری انسان کے اندر سب سے بڑی کیا چیز ہے؟ ناشکری ہے، اور فوراً ناشکری کر کے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جیسے سب کچھ چنگا کیا بھاگ گیا، اب اللہ کو نہیں یاد کر رہا ہے۔ تو اس لیے اگر اپنے اعمال کو جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے ثواب ملتا رہے، میرے لیے بھی کوئی صدقہ جاریہ کرتا رہے، میرے لیے بھی کوئی نہ کوئی جو ہے دعائیں اور مغفرت کی طلب کرتا رہے، تو پھر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت دو۔ تعلیم اگر اچھی ہوگی وہ جو بھی پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو پہنچے گا۔ اور مزید سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، ہم سب سے کہیں گے، سب الگ الگ علاقوں سے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں 4-6 لوگوں کو جن کو اللہ نے نوازا ہے، وہ اپنے اوپر اللہ کا یہ ایک فریضہ سمجھیں کہ اللہ نے سب کو چھوڑ کر ہم کو اگر نوازا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک عنایت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کا حق یہ ہے کہ ہم 4-6 لوگ مل جائیں، اور امت کے وہ بچے جو پڑھ نہیں سکتے، غریب غربا ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس سادھن نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے انتظامات نہیں ہے، وہ لوگ انتظام کر کے ان کی پڑھائی کا انتظام کریں۔ شادی بیاہ میں خرچ کرنے سے زیادہ اہم چیز ہے یہ، جو ایک رات میں لاکھوں روپے کی شادی، 2-2 لاکھ کے تم کہہ سکتے ہیں کہ شادی ہال بک کر لیتے ہو، اور ذرہ برابر شکر نہیں آتا۔ اگر آپ نے حضرت علی سے کہا گیا جب وہ خیبر جا رہے تھے کہ کیسے کام کرو گے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان سے جنگ کروں، یہ کروں؟ کہ اللہ کا ان سے جنگ وقت کچھ نہیں کرنا، سب سے پہلے ایمان کی دعوت دینا، نماز کی دعوت دینا، اور تمہارے ذریعے اگر کوئی شخص ایک کلمہ بھی پڑھ لے، ایک حرف بھی پڑھ لے، یہ چیز سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے، لاکھوں کروڑوں روپے سے بہتر کیا ہے؟ تعلیم ہے۔ حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اگر ہم ایک رات میں لاکھوں روپے خرچ کر سکتے ہیں تو اس کا بالکل 1.1% بھی اگر ہم تعلیم کے اوپر لگا دیں، اپنے بچوں کی، اپنے علاقے کے بچوں کی، ان کی دعائیں آپ کو لگیں گی، عمر میں اضافہ ہوگا، ہر چیز میں اضافہ ہوگا، اور سب سے بڑا اضافہ اس دنیا سے کٹنے کے بعد، اس دنیا سے سلسلہ منقطع ہونے کے بعد انسان کی جو آخرت شروع ہوتی ہے اس میں وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس کے لیے ہم کوئی محنت نہیں کر رہے، ہم دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور اس دنیا کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ 1 پل کی ہے یا 2 پل کی ہے۔ اس کے لیے ہم پیسہ، بینک بیلنس، کوٹھیاں، بہت سارے پلاٹ، بہت سی دکانیں، ہر بزنس کھڑا کر کے دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی فکر یہ نہیں کر رہے کہ جب میں آخری دن سو جاؤں گا اس کے بعد میرا کیا ہوگا، اس اندھیری گھٹی اس کو روشن کرنے کے لیے، اس میں اجالا کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، اس کے لیے ہم کوئی بھی اس کے لیے سرگرم نہیں۔ گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، پیدا ہونے سے لے کے شادی تک فکر رہتی ہے اور اس کا انتظامات ذہن میں چلتا رہتا ہے، لیکن موت کے بعد، جو ہمیشہ کے بعد اب زندگی نہیں ملے گی، موت ہی موت ہے، وہاں موت کو بھی کاٹ کے پھینک دیا جائے گا، موت کو بھی موت نہیں آئے گی، اس کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر
اپنے نئی نسل کی تیاری کریں تاکہ اس کے ذریعے ہمیں صدقہ جاریہ بھی ملے اور ان کا عقیدہ صحیح ہو، وہ صحیح ڈگر پر چلے۔ اگر خدا نخواستہ ایک بچہ بھی ہمارے علاقے سے غلط راستے پر نکل گیا، غیروں سے متاثر ہو کر ان کے چرن میں چلا گیا، جس طرح مہاراج کی سبھا میں جانے لگے بچے، غیر مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے لگی، تو اس کے جواب دہی کر قیامت کے دن ہم سب ہوں گے۔ ذمہ داری ہے ہماری، آپس میں بیٹھ کر سر جوڑ کر فکر کریں، جس طرح اپنے گھر کی فکر کرتے ہیں اپنے پورے محلے کی فکر کریں۔ اگر یہ فکر نہیں ہوگی تو کل خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔